نہیں ہوں۔ یہ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا تکفیری نعروں سے، کافر کافر کے نعروں سے، جنہوں نے پاکستان کا ماحول خراب کیا، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ یہ بچہ سوال کر رہا تھا کہ دو طرح کے شیعہ رہتے ہیں، شیعہ دو طرح کے نہیں ہوتے، شیعہ دو طرح کے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ سازش ہے MI6 والوں کی کہ ماتمیوں کو نمازیوں سے لڑاؤ۔ ہو نہیں سکتا کوئی نمازی ہو اور وہ ماتمی نہ ہو نہیں سکتا کوئی ماتمی ہو اور وہ نمازی نہ ہو۔ نماز تو ہمیں ماتم کی دعوت دیتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے شیعوں کے اندر، یہ MI6 کا کارنامہ ہے جو اس وقت ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہم میں اختلاف ہے؟ اس بچے کو جواب دے رہا ہوں، کون کہتا ہے ہم میں اختلاف ہے؟ ابھی ذاکر غضنفر عباس صاحب تھے، بیگم عباس صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں سنا یا نہیں سنا؟ انہوں نے مجھ سے تو اجازت نہیں لی، لیکن میں نے کہا کہ جی اور پڑھیے، میں خود ایک ذاکر کی اولاد ہوں، میرے 7 پشتوں میں ذاکرین چلتے آ رہے ہیں، میرے والد اب بھی ذاکر ہیں، سرائکی میں بھی پڑھتے ہیں، پنجابی میں بھی پڑھتے ہیں، سندھی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو کے تدیب میں ہوں۔ ان ذاکرین کا ہم پر احسان ہے، ان ذاکرین کا ہم پر احسان ہے۔ اس وقت میں تشیع کے سفر کو آگے بڑھایا ہے جس وقت میں سفر آگے بڑھانا مشکل تھا۔ کچھ پیسوں کے معاملات، کچھ مادی معاملات میں اگر آپ ان سے الجھ رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، تذکر دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کی مجلس کی آپ نیاز کیا دیں گے ہمیں؟ جی مجھے طے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اگر طے کر کے مجلس کے پیسے لے لیے تو میں آخرت کا ثواب اپنا کم کر دوں گا۔ اور یہ پیسہ کتنے دن چلتا ہے بھائی؟ میں تو خود میں تجربہ کر رہا ہوں نا، بن مانگے بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں، مگر یہ دیکھ رکتا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے دن تیسرے دن سے زیادہ چلتا ہی نہیں ہے پیسہ۔ لہذا یہ والی الجھنیں نہیں۔ کون کہتا ہے ہمارے درمیان اختلاف ہے؟ ہمارے درمیان اختلاف نہیں۔ اسی مجمع میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں جو تحریک جعفریہ شیعہ علماء کونسل کے لوگ ہیں، 10 کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مجلس وحدت کے لوگ ہیں، 10 کو دیکھ رہا ہوں جو ISO کے لوگ ہیں، JSO کے لوگ ہیں، سنگتوں کے لوگ ہیں۔ چاچا بالی کے ساتھ رات کو میں نے سفر کیا ہے جہاز میں، جو شباب المومنین کے ماتمی دستے کے بزرگ ہیں، ماتمیوں کے پاکستان میں اس وقت سربراہوں میں سے ایک ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی ماتمی اور کتنے ہی ملنگ اور درویش یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اتحاد۔ اور کسے کہتے ہیں اتحاد؟ یعنی ہم جس پیج پر جمع ہو جاتے ہیں وہ ہے مجلس حسین۔ ہمارے اتحاد کا ذریعہ یہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جملہ دے رہا ہوں، ایک شاعر نے 2 مصروں۔ تو ہر وہ کام جو مطلوب اور مقصود ہو اس کو اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اہتمام سے نہیں کریں گے توجہ نہیں ہوگی، توجہ نہیں ہوگی۔ یہ جو ہزاروں من سونا ائمہ کے مزارات پر لگا ہوا ہے، یہ جو چاندی اور جواہرات اور سونا اور مختلف قیمتی چیزیں ائمہ کی قبروں پر اور ائمہ کی جالیوں پر اور گنبدوں پر اور میناروں پر لگے ہوئے ہیں، کہہ رہے صاحب اس کو توڑ دو، اس کو نکال دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیم بچیوں کی شادیاں کر دو۔ جی سوال سمجھ میں نہیں آتا کہ خانہ کعبہ کا کروڑوں ڈالر کا غلاف نظر نہیں آتا۔ جو جواز اس کا ہے وہی جواز اس کا ہے، اس لیے کہ جو مراکز دینیہ ہوا کرتے ہیں انہیں شان سے ہونا چاہیے، انہیں اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور پھر یہاں سے کم کر کے کیوں دے دیں؟ ذرا ارادہ تو کرو، اللہ وہاں بھی برکت عطا کرے گا۔ عزاداری میں کمی نہیں ہوگی، مجلس میں کمی نہیں ہوگی، تبرک میں کمی نہیں ہوگی، اور الحمدللہ یہ بات وہ آپ سے کر رہا ہے جو یہ مشق کر چکا ہے۔ بھائی مجھے تو الٹا بولنا چاہیے، میرے ادارے چل جائیں، خبردار جو عزاداری سے کمی ہو، کسی یتیم کو نہیں چاہیے حسین کی عزاداری سے کم کر کے
وہ یتیم سکون سے رہتا ہے جو مجلس کو شان سے دیکھتا ہے، جو عزاداری کو اہتمام سے دیکھتا ہے وہ بیوہ زیادہ سکون سے رہتی ہے. لہذا یہاں سے کوئی کم نہیں ہونا چاہیے، یہاں جتنا ہو رہا ہے اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اہتمام کریں گے اتنی توجہ بڑھے گی. عزیزان گرامی، یہ اس فرش اعضا سے ولی بنتے ہیں، مگر میں بننا ہی نہیں چاہتا تو کیسے خود بخود تھوڑی بہت ہو جائے گا. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا، اپنے آپ کو گرانا پڑے گا. عراقیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، عراقیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم تو 2 دفعہ کوئی مانگ لے تو کہتے ہیں میں ڈبل مار رہا ہے، دوبارہ مانگ رہے ہیں. عراقی آپ دیکھیے، نجف سے لے کے کربلا تک جو پیدل مشی ہوتی ہے، یا بصرے سے کربلا تک جو پیدل لوگ چلتے ہیں، رستے میں جو گھر پڑتے ہیں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کہ آ جاؤ پیر دبا دیں تمہارے، آ جاؤ کچھ ہمارے گھر کا کچھ کھا لو، بہت اچھا کھانا بنایا، گرم پانی کر کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے. امام حسین کے عزاداروں، امام حسین کے عزاداروں سے خاص پیار، یہ عشق، اس کو ترغیب دینے کی ضرورت ہے. اور اس راہ میں جو رکاوٹ آئے گی اسے ہم سب کو دور کرنے کی ضرورت ہے. دنیا اتنا کچھ رکھنے کے باوجود آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ عزاداری کی روح ہے، یہ گریے کی آوازیں ہیں، یہ ماتم کی صدائیں ہیں، یہ نوحہ خوانی ہے، یہ سوز خوانی ہے، یہ عزاداری کی رسمیں ہیں. حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں اپنی عزاداری کو سنتی انداز سے منعقد کرو. جب انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہو گیا تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگی کہ فلاں کی وجہ سے کامیاب ہوا، فلاں کی وجہ سے. تو حضرت آیت اللہ خمینی نے پہلا خطاب فرمایا، خبردار یہ طرح طرح کی بولیاں مت بولو، انقلاب کامیاب ہوا ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے ہوا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پڑھیں گے کہاں سے؟ تو تمہیں کس نے کھلایا ہے؟ تم کہاں سے کھا رہے ہو؟ تمہیں دینے والا تو رب ہے نا، اللہ ہے. اس نے بہت واضح طور پر اعلان کر دیا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا جانور بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے. کون کھلاتا ہے ہمیں؟ کون رزق دیتا ہے ہمیں؟ اچھا، اگر آپ کی ولائی سماعتیں زندہ ہیں اور بیدار ہیں تو ایک جملہ کہوں. میرے مولا امام سجاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا کہا ہے اس قرآن کی آیت میں؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریها، اللہ اپنے بندوں کے رزق کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں سے جاری کرواتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ہم اہل بیت کا کھاتے ہیں بھائی، توجہ ہے، ہم اہل بیت کا دیا کھاتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں دیتا ہے۔ مولانا ایک سبق سناؤں آپ کو، ابھی پچھلے دنوں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کو پڑھ رہا تھا، تو نہج البلاغہ میں یہ جو عقیدہ ہے نا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، اس عقیدے کو مولا نے تائید فرمائی ہے اس عقیدے کی، اور یقیناً جب علی اپنی زبان پر یہ جملے جاری کریں گے جو میں نے ابھی کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ علی ہماری بولنے پر راضی ہیں، ہمارے اس عقیدے پر علی راضی ہیں۔ میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ لا یقاس بعل محمد احد من هذه الامه، خبردار امت محمدیہ میں سے امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے، یہ سب کو پتا ہے، جتنی بھی ماضی میں امتیں گزری ہیں سب سے افضل امت کون ہے؟ سرکار کی امت۔ اب جو سب سے افضل امت ہے اس کے لیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ خبردار آل محمد کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو قابل مقایسہ مت سمجھنا، کوئی آل محمد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا اس امت میں، یہ میرے مولا علی فرما رہے ہیں، اس امت میں کوئی آل محمد کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا۔ بعد والا جملہ دیکھیں، مولا فرماتے ہیں لا یساوا من جرت نعمتہم، خبردار انہیں ہمارے برابر مت لانا جو ہماری ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے جو فارسی میں اس کا ترجمہ دیا ہے، اگر میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں تو میرے ترجمے سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، مولا فرما رہے خبردار ہمارے ساتھ کسی کو قابل مقایسہ مت سمجھنا اور اسے ہمارے ساتھ برابر میں لا کے مت کھڑا کرنا جو ریزہ خوار اہل بیت ہے۔ من جرت نعمتہم کا ترجمہ وہ کر رہے ہیں ریزہ خوار اہل بیت، اہل بیت کے۔ آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو آپ روٹی جب توڑ رہے ہوتے ہیں تو باریک باریک ریزے گر رہے ہوتے ہیں نا، پروردگار عالم اہل بیت کو رزق دیتا ہے، ان کے کھائے ہوئے سے جو ریزے گرتے ہیں ساری دنیا کھاتی ہے۔ تھک رہے ہیں آپ حضرات، ساری دنیا صلوات پڑھنا محمد وآلہ محمد۔ ریزہ خوار اہل بیت ہے یہ پوری دنیا، مگر اس کی بے وفائی کا کیا کریں کہ کھاتی اہل بیت کا ہے اور دشمنی بھی اہل بیت سے کرتی ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ کا یہ اجتماع، آپ کی مجالس، یہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے، یہ ان کا سپاس گزاری کے لیے ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں، آپ سے عقیدت اور مودت اور محبت کے اظہار کے لیے جمع ہیں۔ غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ طے ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا اس تھوڑی اور ٹھہر جائیے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں ہم جو کھا رہے ہیں وہ اہل بیت کا کھا رہے ہیں، ہم اہل بیت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی اپنے درس خارج میں فرما رہے تھے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو مجھے اس پہ توبہ کرنا ہوگی، اس لیے کہ دعویٰ بڑا ہے دلیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ تبرسی نے، شیخ توسی نے معاف کیجیے گا، اپنا وصیت نامہ جب لکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے حرم کے دروازے میں دفنانا اور میری قبر کی تختی پہ لکھنا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ۔ یہ اہل بیت کے، یہ اصحاب کہف کے کتے کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن میں جو آیت ہے نا اصحاب کہف کے کتے کے لیے، تو کہا کہ جب مجھے دفناؤ تو میری تختی قبر پر لکھنا کہ یہ اہل بیت کے دروازے کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ ہم اہل بیت کے دروازے کے کتے ہیں تو یہ دعویٰ بہت ہے اور دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ کتے کی ایک صفت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ اسے مالک بھگا دیتا ہے مگر وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ فرمانے لگے آج تک ہمیں اہل بیت نے کب دھتکارا ہے؟ کبھی اہل بیت نے ہمیں دھتکارا نہیں ہے، ہماری تو ہر بات پوری کر دیتے ہیں۔ اگر کچھ عرصہ لگ بھی جاتا ہے ہماری دعاؤں کے پورے ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ہی فائدے میں ہوتی ہے، وہ آزمائش لے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی مالی باغ سجائے، تھکے تو نہیں ہے نا بغا، اگر کوئی مالی باغ سجائے، بڑا خوبصورت سا گلشن سجائے اور اس کے بعد وہ ان پودوں کو پانی دے رہا ہو
تو آپ پودے پہ غور کریں تو اس میں پتے بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، جو ہے چپتا ہوا تنا بھی ہے، اور اس پہ آگے جا کر ایک پھول بھی سجا ہوا ہے۔ تو اس مالی سے پوچھا جائے کہ یہ پانی آپ کانٹوں کو دے رہے ہیں، پتوں کو دے رہے ہیں، چپتے ہوئے تنے کو دے رہے ہیں؟ تو وہ جواب دے گا نہیں، میں یہ پھول کو پانی دے رہا ہوں، میں یہ پانی اس کی جڑ میں اس پھول کی وجہ سے دے رہا ہوں، مگر پانی کانٹوں کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اللہ رزق اتارتا ہے اہل بیت کے لیے، اور پتے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے، کانٹے ہیں اہل بیت کے دشمن۔ رزق دشمنوں کو بھی ملتا ہے، چاہنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ جی بسم اللہ۔